اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، یہ آپ حضرات کے سامنے سورہ حاقہ ہے اور یہ مکی صورتوں میں سے، یعنی زمانہ مکے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری اس وقت نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ بھی ایک صورت ہے. عزیزان محترم، حاقہ کے معنی آتے ہیں ثابت کرنے والی، حق ہونے والی، ایک دم صحیح ہونے والی، اس کا معنی آتا ہے. چنانچہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام حاقہ بھی. تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ قیامت کی ہولناکیوں، قیامت کی سخت ترین چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس صورت میں تذکرہ کیا ہے. نیز اسی کے ساتھ ساتھ جو مجرم لوگ ہوں گے، ظالم لوگ ہوں گے اور برے لوگ ہوں گے، فاسق و فاجر لوگ ہوں گے اور کافر لوگ ہوں گے، تو ان کے لیے اللہ نے کس طرح کے عذابات تیار کر کے رکھے ہیں اور ان کے لیے کیا سزائیں ہوں گی. اور اسی طرح جو ایمان والے ہیں، حق بات کہنے والے ہیں، صحیح معنوں میں صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں اور اللہ پر یقین و توکل رکھنے والے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسی جزائیں رکھی ہیں، کیسا بدلہ رکھا ہے. اس صورت کے اندر ان ساری باتوں کو تذکرہ کیا گیا ہے. چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الحاقہ، ثابت ہونے والی چیز، حق ہونے والی چیز. ملحاقہ، کیا ہے ثابت ہونے والی چیز؟ یہاں پر سوالیہ انداز میں اللہ رب العالمین قیامت کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کی ہولناکی کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کی شدید ترین ہونے کے بارے میں بتا رہا ہے کہ قیامت آسان چیز نہیں ہے، قیامت کو کوئی لائٹلی نہیں لے، بلکہ قیامت کی سخت ترین جو باتیں ہیں اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے یہاں پر کہا الحاقۃ، حق ہونے والی چیز، ثابت ہونے والی چیز. ملحاقۃ، کیا ہے ثابت ہونے والی چیز، حق ہونے والی چیز. وما ادراک ما الحاقہ، اے انسان کیا تو جانتا ہے کہ ثابت ہونے والی چیز کیا ہے؟ 3 آیتوں میں اللہ نے اسی بات کو بار بار دوہرا کر کے ہم سے سوال کیا، کیا تو جانتا بھی ہے کہ ثابت ہونے والی چیز کیا ہے؟ اللہ آگے کہہ رہا ہے کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، یقیناً ثمود نے اور عاد نے وہ جو کھڑک لانے والی چیز ہے، جس کے اندر کڑکڑاہٹ آنے والی چیز ہے، ایسی چیز کو انہوں نے جھٹلایا، اس کی تکذیب کی. یعنی قیامت کا ایک دوسرا نام یہاں پر بیان کیا گیا القارعہ. قیامت کے ناموں میں سے ایک دوسرا نام یہ بھی ہے القارعہ، یعنی بجلی کی کڑک اس کے اندر ہونے والی، سخت ترین جس کے اندر گرج ہوگی، سخت ترین جو آواز ہوگی، کڑکڑاہٹ جس کے اندر ہوگی، اس کے معنی یعنی قارعہ کے معنی کڑکڑاہٹ کے آتے ہیں. چنانچہ قیامت کے ناموں میں سے ایک دوسرا نام اس صورت میں بیان کیا گیا القارعہ، کڑکڑاہٹ لانے والی چیز. اللہ کہتا ہے کڑکڑاہٹ لانے والی چیز کا انکار اور اس کی تکذیب قوم ثمود نے بھی کیا اور قوم عاد نے بھی کیا. یہاں پر اللہ قیامت کے بارے میں بتاتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ یہ تم نہیں ہو جو کہ پہلے انسان ہو جو قیامت کا انکار کر رہا ہے. نہیں، اس سے پہلے قوم عاد آئی، اس نے بھی انکار کیا، قوم ثمود آئی، اس نے بھی انکار کیا. تو قیامت کا انکار کرنے والے کا انجام کیا ہوا، آگے اللہ اس کا بیان کر رہا ہے. چنانچہ اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا ثَمُودُ، رہے ثمود
ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، پیچھے صورتوں میں آیا ہے کہ ایسی مضبوط ترین قوم جو اپنے ہاتھوں سے پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بنایا کرتے تھے، اور لمبے لمبے ان کے محلات اور ستونیں ہوا کرتے تھے، اور ان کو تو اللہ نے رزق کی فراوانی کر دی تھی، ہر طرح کے ان کے باغات پھل پھڑاری ہر طرح کی ان کو میسر تھی، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی اور اللہ کو جھٹلایا تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اور وہ کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ مضبوط پوری دنیا میں کوئی ہے، اور حقیقت میں ایسی قوم اللہ نے آج تک نہیں بنائی۔ قوم سمود، قوم عاد جو اللہ نے انہیں طاقت دی تھی، ایسی قوم آج تک پھر دوبارہ بنائی نہیں، اتنی مضبوط قوم اللہ نے پیدا کی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَمَّا سَمُودُ، رہے سمود، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو وہ زوردار آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ ایک زوردار آواز، طاغیہ کے معنی آتے ہیں ایسی حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی، حد سے زیادہ آگے بڑھنے والی۔ کہا جاتا ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے، کتابوں میں لکھا گیا ہے، اللہ نے قوم سمود پر ایک چیخ کا عذاب لایا، یعنی ایک چیخ ایسی آئی، اور کہا جاتا ہے اس آواز کے اندر، اس چیخ کے اندر دنیا میں جتنی ساری سخت آوازیں ہو سکتی ہیں وہ ساری آوازیں اس کے اندر موجود تھیں، اور اس کے اندر بجلی سے زیادہ سخت ترین کڑکڑاہٹ اس آواز کے اندر موجود تھی۔ لکھا گیا ہے جب وہ چیخ آئی تو ان کے کلیجے اور ان کے دماغ اور دل پھٹ گئے، جس کی وجہ سے یہ لوگ مر گئے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا ثَمُودُ، سمود کو فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ایک زور آواز چیخ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور رہے عاد جو تھے، اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا عاد بن عوز بن ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ان کا سلسلہ جا کر ملتا ہے 5 پشتوں سے جا کر کے ان کا سلسلہ نبی حضرت نوح علیہ السلام سے ملتا ہے۔ عاد اسی کی جو نسل تھی، اس کے قوم کو، اس کے ماننے والوں کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ ان کے پاس حضرت ہود صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو، اور قوم عاد کے پاس حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا عَادٌ، رہے عاد، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ان کو ہلاک کیا گیا یہ تیز و تند ہوا کے ذریعے، جو کہ ٹھنڈی بھی تھی اور حد سے زیادہ کنٹرول میں نہ آنے والی تھی۔ عاتیہ کے معنی آتے ہیں جو کنٹرول میں نہ آئے، ایسی ہوا اللہ رب العالمین نے ان پر بھیجی۔ سرسرین کے معنی آتے ہیں جس کے اندر ٹھنڈک ہو، یعنی کہا گیا ہے ایسی ہوا ان پر بھیجی گئی جو انتہائی ٹھنڈی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ان پر بھیجی گئی۔ پھر وہ ہوا ایسی تھی کہ ان کو جسموں کو لے کر آسمان پہ اڑاتی، اور جہاں چاہے انہیں پٹخ دیتی اور انہیں لے جا کر زمین پہ مار دیتی۔ ایسی تیز ترین آندھی اللہ رب العالمین نے ان پر بھیجی تھی۔ قرآن نے تذکرہ کیا فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو وہ ہلاک کیے گئے ایسی تیز ترین اور ٹھنڈی ہوا سے جو قابو میں نہیں آتی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، اللہ کہتا ہے اس کو پابند کیا گیا، اسے مقرر کیا گیا، یعنی وہ ہوا کتنے دن تک ہوئی اللہ اس کا تذکرہ قرآن میں کر رہا ہے۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ، ان پر اسے مقرر کیا گیا 7 لَيَالٍ، 7 راتوں تک، و8 أَيَّامٍ، اور 8 دنوں تک، حسوماً، پے در پہ، مسلسل، کنٹینیو وہ ہوا 7 رات اور 8 دن تک چلتی رہی۔ یہ قرآن مجید میں ثابت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہوا جب آئی تو وہ بدھ کے دن آئی، بدھ کی صبح آواز، وہ ہوا شروع ہوئی، اس کا آغاز ہوا بدھ کے دن، یعنی چہارشنبے کے دن صبح کے وقت سے وہ ہوا شروع ہوئی، تو نیکسٹ چہارشنبے یعنی بدھ کے دن تک وہ ہوا چلتی رہی، اور بدھ کی شام تک، نیکسٹ بدھ کے شام تک یہ باقی رہی۔ اس حساب سے اگر لگایا جائے تو 7 رات اور 8 دن برابر ہوتے ہیں۔ مفسرین نے یہ تذکرہ کیا ہے، اس کو لکھا۔ اللہ کہتا ہے فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ، تو تم لوگوں کو دیکھتے کہ وہ بچھڑے پڑے ہوئے، بھر ان کے پڑی ہوئی ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہوا جب چلنے کے بعد تم دیکھتے، اگر تم ہوتے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے کہ ان کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں۔ کأنہم
اعجاز نخل خاویہ، ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ کھوکھلے کھجور کے تنے، کھجور کا جو درخت ہوتا ہے جو کھوکھلا ہو جاتا ہے، اس کا تنا جو لمبا لمبا پڑا ہوا ہوتا ہے، اس طرح کی ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے ان کا جو قد تھا، ان کا جو ہائٹ تھا، نہایت لمبا تھا، گویا کہ کھجور کے درختوں کی طرح۔ اگر اس وقت ہم لوگ موجود ہوتے تو دیکھتے کہ کتنے لمبی لمبی شاخیں جو کہ کھجور کی شاخ پڑی ہوئی ہے، اس طرح کی ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ قرآن مجید اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی باقی ہے؟ کیا ان میں سے جنہوں نے قاریہ کا انکار کیا، جنہوں نے حاقہ کا انکار کیا، قیامت کو جھٹلایا، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا، ہے کوئی وہ لوگ باقی؟ ان میں سے کوئی بچا ہے؟ اللہ سوال کر رہا ہے فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا ان میں سے کوئی باقی رہا؟ کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر آگے اللہ مزید تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، فرعون اور اس سے پہلے والی قوم اور مؤتفقات یعنی الٹ دی جانے والی بستیاں، تو ان لوگوں نے بھی غلطیاں کی، ان لوگوں نے بھی بہت سارے قصور کیے، خاطئہ یعنی غلطیوں پر غلطیاں کا کرائم کیا۔ چنانچہ اب جانتے ہیں کہ فرعون کا گناہ کیا تھا۔ فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، لیکن اللہ نے اسے برباد کیا۔ اور اسی طرح اس سے پہلے بہت سارے قوم آئے، لیکن یہاں پر المؤتفقات کہا گیا۔ مؤتفقات سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، جن کی بستیوں کو آسمان پر اٹھا کر کے اور فرشتہ جبرائیل نے انہیں زمین پر الٹ کر کے مار دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ یہاں پر کیا، وہ المؤتفقات۔ مؤتفقات کے معنی ہے پلٹ دی جانے والی، کیونکہ ان کو پلٹ دیا گیا تھا، اسی لیے مؤتفقات انہیں کہتا ہے۔ ان ساروں نے غلطیاں کی تھی، گناہ کیا۔ کیا گناہ کیا تھا؟ ایک تو شرک کیا، دوسرا نبی کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا، اور اسی طرح سے قوم لوط کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ مردوں سے اپنی خواہش کو پوری کیا کرتے تھے، عورتوں سے اپنی خواہش پوری نہیں کرتے تھے۔ ایسا گھناؤنی حرکت وہ لوگ کرتے تھے، تو اللہ نے سب کو پکڑ کیا۔ اللہ کہتا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی، اپنے رسول کو جھٹلایا، اس کی بات کو نہیں مانا، نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، تو پروردگار نے انہیں سخت ترین پکڑ کیا۔ اللہ کہتا ہے سخت ترین ان کی پکڑ کی۔ اب جانتے ہیں کس طرح کا عذاب اللہ نے کیا۔ فرعون کو اس دریائے نیل میں ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا، اور وہ چیختا رہا، چلاتا رہا، موسیٰ کو پکارتا رہا، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے آج بھی اس کی لاش کو باقی رکھا ہے تاکہ سارے لوگ اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ اور اسی طرح جو قوم لوط تھا، قوم لوط کو آسمان پر اٹھا کر کے ان کی بستیوں کو پلٹ دیا گیا۔ آج بھی ایک سمندر جسے کہا جاتا ہے ڈیڈ سی، یعنی مردار سمندر جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر کہا گیا ہے وہی جگہ ہے جہاں پر ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا ہے۔ وہاں پر اس پانی کی خاصیت ہے کہ پانی میں ہر جاندار چیز کیا رہتی ہے، اس کے اندر زندہ رہتی ہے، جیسے مچھلی وغیرہ پانی میں زندہ رہتی ہے، لیکن اس سمندر کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں وہ چیز زندہ نہیں رہتی۔ اور اسی طرح پانی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی جاندار چیز ڈال دی گئی، مثلا انسان چلا گیا، ڈوب جائے گا، پانی میں مر جائے گا، لیکن اس سمندر کی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی انسان ڈوبتا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کی نشانی آج بھی باقی رکھی تاکہ عبرت حاصل کیا جا سکے۔ تو اللہ وہی کہتا ہے پروردگار نے انہیں سخت ترین ان کی پکڑ کی، یہی ہے وہ پکڑ جس کو میں اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ آخر میں کہتا ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ، جب پانی اپنی طغیانی پر آ گیا، یعنی پانی جب حد سے زیادہ چڑھ گیا، بہت زیادہ پانی ہو گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ اس ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا کہ جب پانی حد سے زیادہ ہوا، آسمان سے پانی، زمین سے پانی، پانی پانی، تو ہم نے کیا کیا، حملناکم فی الجاریہ، اے لوگو ہم نے تمہیں کیا کیا، کشتی میں سوار کروا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کون تھے؟ وہ لوگ مومن تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں تھے، تو اللہ نے عذاب کے وقت ان کو کشتی پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ باقی کے جو لوگ تھے سارے مر گئے، سارے فنا ہو گئے۔ تو جو لوگ نوح کشتی میں تھے، سوار ہوئے تھے،
ان سے جو نسل بڑی وہ میں بھی ہیں، آپ بھی ہیں، اور اسی طرح اس وقت جو موجود تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار، ان سے یہ کہا جا رہا ہے تم لوگوں کو، مطلب تمہارے باپ دادا کو ہم نے کشتی پر سوار کرایا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً، تاکہ وہ تمہارے لیے ایک نصیحت کی چیز ہم بنا دیں۔ ہم نصیحت کی چیز بنانے کے لیے ہم نے اس کو کیا کیا، وہ واقعے کو ہم نے باقی رکھا، اور تمہاری پشتوں سے سنتے آئے ہو تم لوگ ان کے دادا سے، باپ دادا سے، کہ ایک زمانے میں ایسا ہوا تھا، وہ لوگ سنتے تھے، ان لوگوں نے سن رکھا تھا۔ تو اللہ وہی کہہ رہا ہے ہم نے اس کو تمہارے لیے ایک نصیحت کی چیز بنایا، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور ہر یاد رکھنے والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں، اسی لیے ہم نے یہ واقعہ تمہارے ساتھ کروایا۔ مطلب یہ ہے کہ جو سنتے ہیں وہ یاد بھی رکھتے ہیں، جو واقعے کو سنے ہیں اس کو یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر سدھار پیدا کریں۔ یہ بات یہاں پر سمجھائی گئی۔ عزیزان محترم، ان ساری آیتوں میں 1 نمبر آیت سے آیت نمبر 12 تک جو اللہ رب العالمین نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر اس کے انکار کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، ان کے قوموں کا نام لے کر کے اللہ نے بتایا، اور بتا کر کے اس آیتوں سے ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ قیامت کا انکار کوئی نہ کرے، اور جو انکار کرنے والا ہوا اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قیامت کو مانیں، اور اس کے آنے سے پہلے قیامت کے لیے ہم لوگوں کو تیار رہنا ہے اور نیکیاں کرنا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل